مطالعہ سیرت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر مسلم اہل علم کی لکھی ہوئی ان کتابوں میں عمومی طور پر ایک مشترک کمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ کتابیں زیادہ تر تقدس کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہیں۔ یہ طریقہ عقیدت مندانہ مطالعے کے اعتبار سے اہم ہو سکتا ہے، مگر علمی اعتبار سے اس طرز پر لکھی ہوئی کتابوں کی اہمیت زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین کی لکھی ہوئی اکثر کتابوں کی علمی قدر و قیمت مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مستشرقین اپنے موضوعی آبجیکٹو مطالعے کی بنا پر اکثر وہ قیمتی نقطہ دریافت کر لیتے ہیں جس کو ہمارے سیرت نگار دریافت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلٹ ایک برطانوی مستشرق ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں پیغمبر اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے دشواریوں کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ وہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ He faced adversity with the determination to wring success out of failure۔ موجودہ زمانے میں پیغمبر اسلام پر بے شمار نعتیہ قصائد لکھے گئے ہیں اور بے شمار مدحیہ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مغربی مستشرق کا مذکورہ جملہ مسلم شعراء اور مصنفین کی لکھی ہوئی تمام منظوم اور منثور نعتوں پر بھاری ہے۔ مذکورہ جملہ قاری کے لیے ایک نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی مدحیہ تحریروں میں قاری کو صرف فخر یا تقدس کی غذا ملتی ہے۔ ان کے ذریعے قاری کو وہ رہنمائی نہیں ملتی جس کو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اس موضوع پر ایک مشہور مصنف کی کتاب السیرۃ النبویہ کے نام سے چھپی ہے۔ اس کے مقدمے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مؤلف کو معلوم تھا کہ سیرت کے موضوع پر لکھنے والوں نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں، مگر مؤلف نے اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ وہ سیرت کے عظیم موضوع پر ایک نئی کتاب لکھے اور اس طرح وہ سیرت نگاروں کی اس نورانی لڑی میں شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالعے کا کوئی علمی طریقہ نہیں۔ اس طرز مطالعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیرت کا موضوع مسلمانوں کے درمیان علمی و فکری ارتقاء کا ذریعہ نہ بن سکا، وہ صرف عقیدت مندانہ جذبات کی تسکین یا فخر و مباحات کے اظہار کا ذریعہ بن کر رہ گیا۔ موجودہ زمانے میں سیرت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر اسی نوعیت کی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے کتاب فخر تو ضرور ہیں، مگر وہ حقیقی معنوں میں ان کے لیے کتاب اسوہ یا کتاب رہنمائی نہیں۔ چند مثالیں۔ ہمارے سیرت نگار جب سیرت کے موضوع پر لکھتے ہیں تو وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بعثت سے قبل عرب کی حالت کی نہایت تاریک تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعثت سے قبل سارا عرب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے لوگ وحشی بنے ہوئے تھے، درجنوں عورتوں سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا کرتے تھے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو نمایاں کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک عربوں کو آخری حد تک برا ثابت نہ کیا جائے پیغمبر اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہو سکتی، مگر یہ نہ صرف تاریخ کے خلاف ہے بلکہ خود قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے۔ اس طرح کی باتوں کا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں میں علمی نقطہ نظر پیدا نہ ہو سکا۔ مسلمان حقیقت پسند قوم بننے کے بجائے پراسرار خیالات میں جینے والی ایک قوم بن گئے۔ کسی بھی حقیقت کو علمی اور تاریخی حیثیت سے سمجھنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ ان کے اکابر تک کا یہ حال ہے کہ وہ صرف پراسرار اصطلاحوں میں سوچنا جانتے ہیں، سائنٹیفک اصطلاحوں میں سوچنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو بہترین لوگوں میں پیدا کیا۔ الانعام آیت 124۔ اس کی مزید تفصیل روایات میں آئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا پھر مجھ کو بہترین انسانوں میں اٹھایا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عربوں کے اندر مبعوث کیے گئے وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں
سب سے بہتر لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی لیے یہ ممکن ہوا کہ آپ ایک ایسا انقلاب لائیں جس کی نظیر تاریخ میں موجود نہیں۔ اگر عرب کے یہ لوگ ویسے ہی برے ہوتے جیسا کہ ہماری کتابوں میں بتایا جاتا ہے تو اصحاب رسول کی وہ اعلیٰ ٹیم ہی نہ بنتی جس کو قرآن میں خیر امت کہا گیا ہے، آل عمران آیت 110، اور جس کی وجہ سے دین توحید کی عظیم تاریخ وجود میں آئی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف حدیث کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، فتح الباری۔ مطالعہ سیرت کے مذکورہ اسلوب نے پورے معاملے کو غیر علمی بنا دیا۔ مثلا ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بعثت سے پہلے عرب کے لوگ درجنوں کی تعداد میں بیویاں رکھتے تھے، دوسری طرف انہیں کتابوں میں بتایا جاتا ہے یہ عرب اپنی لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس سماج میں لڑکیاں زندہ درگور کی جا رہی ہوں وہاں عورتیں اتنی زیادہ تعداد میں کیسے پائی جائیں گی کہ لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ لامحدود تعداد میں اپنے گھروں میں عورتیں رکھ لیں؟ اصل یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں نکاح کرنے کا رواج صرف کچھ سرداروں میں تھا، نہ کہ عام عربوں میں، اور یہ سردار بھی یہ عمل اس لیے کرتے تھے کہ مختلف قبائل سے رشتہ داریاں قائم کر کے انہیں اپنی سرداری کے تحت متحد کر سکیں۔ اسی رواج کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے حق میں استعمال کیا۔ آپ نے بھی مختلف قبائل کی خواتین کو اپنے نکاح میں لیا تاکہ ان قبائل کو جنگ کے بغیر اسلام کا حامی بنا سکیں۔ جہاں تک لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ ہے وہ تو صرف استثنائی طور پر بعض غریب قبائل میں تھا۔ عام عرب اس کو سخت معیوب سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ غریب خاندانوں کی مالی مدد کرتے تھے تاکہ وہ اس وحشیانہ رسم سے باز رہیں۔ اس سلسلے کی ایک عام غلطی یہ ہے کہ بطور خود پیشگی طور پر یہ فرض کر لیا گیا کہ سب سے بڑا کارنامہ باطل سے ٹکرانا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی وہی تصویر اعلیٰ تصویر ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ برسر جنگ نظر آئے۔ اس مفروضے کی بنا پر ہمارے سیرت نگار ہمیشہ پیغمبر اسلام کو ایک لڑنے والے پیغمبر کے روپ میں پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں کے لیے اکثر مغازی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا مغازی ابن اسحاق وغیرہ، مگر اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پیغمبر اسلام کی حقیقی سیرت جنگ و جدال کی مثال نہیں ہے بلکہ امن پسندی اور صبر و اعراض کی مثال ہے۔ پیغمبر اسلام کا مقصد لوگوں سے لڑنا یا ان کو ہلاک کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں زندگی دینا تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے جو دین لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ پیغام اپنے اندر حیات بخشی کی صفت رکھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے، وہ اس سے نکلنے والا نہیں۔ یہ اور اس طرح کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا مشن بادشاہوں کے مشن سے مختلف ہے۔ ایک بادشاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مغلوب کر کے ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے، اس لیے بادشاہ ہمیشہ جنگ و تشدد کا طریقہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیغمبر کا مقصد لوگوں کے اوپر حاکم بننا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا تھا تاکہ وہ اعلیٰ روحانی زندگی گزاریں اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے مستحق ہوں۔ پیغمبر لوگوں کو اپنے حریف یا دشمن کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ وہ ان کو صرف انسان کے طور پر دیکھتا ہے، جو ہر انسان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اس کے دل میں تمام لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ پیغمبر کی خاص صفت شفقت علی الخلق ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ لوگ اس کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہوں، لوگ اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں۔ پیغمبر آدمی کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو جگانا چاہتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے سینے میں ربانیت کا باغ اگانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص فکر و عمل کے اعتبار سے ایک صالح انسان بن جائے۔ اس قسم کا مقصد کبھی جنگ اور ٹکراؤ سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اس طرح حاصل ہوتا ہے
کہ لوگ بگڑے ہوئے ہوں تب بھی ان کے ساتھ یک طرفہ طور پر محبت کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے حال کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو ان کے مستقبل کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ اس قسم کی مثبت روش پر قائم رہنا صبر و اعراض کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے قرآن میں پیغمبر کو بار بار صبر اور اعراض کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی کی ایک انتہائی صورت وہ ہے جس کو قرآن میں تالیف قلب سورہ توبہ آیت نمبر 60 کہا گیا ہے، یعنی اپنے مزاج کو پس پش ڈال کر دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے مدعو لوگوں کے ساتھ ہر مرحلے میں تالیف قلب کا یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس معاملے میں آپ یہاں تک گئے کہ مدینے میں داخلے کے بعد آپ نے تقریباً 1.5 سال تک یہود کے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے رکھا۔ یہ یہود مدینہ کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ وہ اس امید میں تھا کہ وہاں کے یہودی آپ سے قریب ہوں، وہ آپ کی باتوں کو کسی توحش کے بغیر سنیں۔ الجامع الاحکام القرآن للقرطبی۔ مسلم مصنفین کے یہاں سیرت کے مطالعے کا مقبول رجحان یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ قرار دیتے ہیں اور اسوہ کاملہ کے عنوان کے تحت آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ اسلوب نہ صرف غیر علمی ہے بلکہ وہ غیر قرآنی بھی۔ اسوہ کاملہ کو اگر پیغمبر اسلام کی سیرت کے مطالعے کا عنوان قرار دیا جائے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصور کا ماخذ کیا ہے؟ اس معاملے میں علمی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا جائے کہ آپ کے اسوہ کی حیثیت اسوہ کاملہ کی تھی، یعنی کامل نمونہ۔ اگر قرآن و حدیث سے یہ تصور ثابت نہ ہو تو یہ ساری بحث ابتدائی طور پر ہی بے بنیاد قرار پائے گی۔ مگر عجیب بات ہے کہ جن سیرت نگاروں نے اسوہ کاملہ کو عنوان قرار دے کر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان میں سے غالباً کسی نے بھی اس ابتدائی علمی شرط کو پورا نہیں کیا۔ علمی نقطہ نظر سے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ اسوہ کاملہ کے طور پر۔ اسوہ کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر ایک معاملے کے لیے، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں پیش آئے، آپ کی ذات میں اس کا براہ راست عملی نمونہ موجود ہے۔ مگر بطور واقعہ ایسی کاملیت ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رسول اللہ کے یہاں بیٹی کی تربیت کا نمونہ تو پا سکتا ہے، مگر بیٹے کی تربیت کا نمونہ رسول اللہ کے یہاں اس کو نہیں ملے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نمونہ تو آپ کے یہاں ملے گا، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نمونہ آپ کے یہاں موجود نہیں۔ اس معاملے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی حیثیت اسوہ حسنہ کی ہے، نہ کہ اسوہ کاملہ کی۔ یہی تصور قرآن سے ثابت ہے اور یہی علمی طور پر درست ہے۔ ایک غلطی جو بیشتر سیرت نگاروں کے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو داعی کی بجائے حاکم سمجھ لیا۔ اس غلط فہمی کا عکس سیرت کی اکثر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ سیرت کی معروف کتابیں پیغمبر کو داعی اور ناصح کے روپ میں پیش نہیں کرتیں، بلکہ وہ اس کو حاکم اور فاتح کے روپ میں پیش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں پیغمبر کی اصل شخصیت نمایاں نہیں ہوتی۔ علمی مطالعے کے بجائے عقیدت مندانہ مطالعے سے یہ نقصان ہوا کہ ہمارے سیرت نگار بہت سی ایسی حقیقتوں کو دریافت نہ کر سکے جو قرآن میں صراحتاً مذکور تھیں۔ انہی میں سے ایک معجزے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے سیرت نگار عام طور پر کثرت سے پیغمبر اسلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ پورا تصور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے معجزے نہیں دیے گئے جو پچھلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مخاطبین یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو دوسرے نبیوں جیسا حصی معجزہ پیش کرو، حصی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کی امید میں یہ چاہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر کیا جائے، مگر قرآن میں آپ کی اس خواہش کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور اگر ان کی بے رخی تم پر گراں گزر رہی ہے تو اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 35۔
دوسری جگہ قرآن میں اس مستقل پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے برعکس پیغمبر آخر الزمان کو حصی معجزے نہیں دیے جائیں گے۔ قرآن کی درج ذیل آیت اس کے حق میں قطعی ثبوت ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی ان کو سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ یہ غیر علمی مطالعے کی ایک واضح مثال ہے۔ ہمارے سیرت نگاروں کو محسوس ہوا کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ پیغمبر اسلام کو حصی معجزے نہیں دیے گئے تو وہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں کچھ کم ہو جائیں گے، اس لیے غیر واقعی طور پر انہوں نے آپ کی ذات کے ساتھ بہت سے معجزے وابستہ کر دیے، حالانکہ قرآن میں صراحتاً اس کی تردید موجود ہے۔ خود حدیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ کو اس قسم کے معجزے نہیں دیے گئے جس طرح کے معجزے پچھلے نبیوں کو دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو ایسی نشانی دی گئی جس کو زمانے کے لوگ مانتے تھے، اور مجھ کو وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا گیا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ فتح الباری۔ اصل یہ ہے کہ جن واقعات کو پیغمبر اسلام کے معجزات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ سب نصرت کے واقعات ہیں جو ہر مومن کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ پیغمبر اسلام کو زیادہ اعلیٰ اور افضل صورت میں دیے گئے۔ معجزہ ایک ایسے خارق عادت واقعے کا نام ہے جو مخاطبین کے مطالبے پر پیش کیا گیا ہو، مثلا عصائے موسیٰ کا معجزہ، مگر اس نوعیت کا کوئی معجزاتی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت نہیں۔ شق قمر کا واقعہ بھی کوئی مطالباتی معجزہ نہیں، بلکہ وہ ایک فلکیاتی نشانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ فطرت کی دنیا میں بعض انوکھے واقعات پیش آتے ہیں جن کو حق قدائی اپنے پیغام کی صداقت کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کے فلکیاتی واقعے کو اسی طرح ایک فلکیاتی نشانی کے طور پر پیش کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ منکرین نے آپ سے مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے کے بعد آپ نے ان کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے کر کے کہا کہ یہ دیکھو میرا معجزہ۔ اس کے برعکس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ مکے میں تھے، نہ کہ مشرکین کے ساتھ۔ اس وقت یہ واقعہ ہوا کہ یہ دکھائی دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کو دیکھو، یہ ایک خدائی نشانی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے موجودہ زمانے میں ریڈیو سیٹ کھولا جائے اور اس سے آوازیں نکلنے لگیں تو ایک شخص لوگوں سے کہے کہ دیکھو، اس مثال سے تم سمجھ سکتے ہو کہ زمین کس طرح قیامت میں خبریں سنائے گی جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ سیرت کے مطالعے کے اس اسلوب کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی متواضع تصویر لوگوں کو کمتر نظر آئی، اس لیے انہوں نے پیغمبر کی ایسی تصویر بنا ڈالی جس میں ان کے اپنے خیال کے مطابق پیغمبر اونچا دکھائی دے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کی موجودہ کتابوں کو پڑھ کر آپ کی جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جنگجو انسان تھے، نہ کہ صلح جو انسان۔ آپ کا بھروسہ تلوار کی طاقت پر تھا، نہ کہ امن کی طاقت پر۔ آپ دشمنوں کو کچلنے میں یقین رکھتے تھے، نہ کہ ان کو دوست بنانے میں۔ آپ ہر وقت باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتے تھے، باطل سے سمجھوتا کرنا آپ کے مزاج کے خلاف تھا۔ آپ کی پالیسی ہمیشہ اقدام کی ہوتی تھی، نہ کہ صبر کی۔ آپ کا طریقہ ناحق کو مٹانے کا تھا، نہ کہ اس سے سمجھوتا کرنے کا، وغیرہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر سراسر فرضی ہے۔ آپ کی زندگی کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری حد تک ایک امن پسند انسان تھے۔ آپ ہمیشہ حکمت و تدبیر کے تحت عمل کرتے تھے، نہ کہ جنگ و تصادم کے تحت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ سنت کا محدود مفہوم بھی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ جن چیزوں کو ان کتابوں میں بطور سنت درج کیا گیا ہے ان کو لوگ سنت سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہماری کتابوں میں بطور سنت درج نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ آپ کی اہم ترین سنت کی حیثیت رکھتی ہیں۔
مثلاً بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیاراً عسر ایک غیر مسنون فعل ہے اور اس کے مقابلے میں اختیاراً یسر ایک مسنون فعل، مگر کسی بھی کتاب میں آپ کے اس طریقے کو بطور سنت درج نہیں کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر اختیاراً یسر کو چھوڑ کر اختیاراً عسر کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اس طرح غیر مسنون فعل کو عین اسلام سمجھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اس روش کا اندراج ہماری کتابوں میں بطور سنت موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیار عاصر ایک غیر مسنون فعل ہے اور اس کے مقابلے میں اختیار ایسر ایک مسنون فعل، مگر کسی بھی کتاب میں آپ کے اس طریقے کو بطور سنت درج نہیں کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر اختیار ایسر کو چھوڑ کر اختیار عاصر کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اس طرح غیر مسنون فعل کو عین اسلام سمجھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اس روش کا اندراج ہماری کتابوں میں بطور سنت موجود نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ بالفعل جو صورتحال موجود ہو اس کو چھیڑے بغیر اپنے لیے عمل کا راستہ نکالتے تھے۔ مثلاً مکی دور میں کعبے میں بتوں کی موجودگی سے تعرض کیے بغیر لوگوں کو توحید کی دعوت دینا وغیرہ۔ آپ کی اس سنت کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو اسٹیٹس کوئزم کہا جا سکتا ہے، مگر یہ سنت سنن رسول کی کتابوں میں درج نہیں، نہ اسٹیٹس کوئزم کے نام پر اور نہ کسی دوسرے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور پر یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب وہ بظاہر کسی خلاف حق بات کو دیکھتے ہیں تو فوراً وہ اس سے لڑ جاتے ہیں اور اس کو بطور خود اسلامی جرأت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ نہ اسلامی جرأت ہے اور نہ سنت رسول کی پیروی، وہ صرف ایک غیر حکیمانہ جوش ہے، اور غیر حکیمانہ جوش کا کوئی نتیجہ نہ موجودہ دنیا میں نکلنے والا ہے اور نہ بعد کو آنے والی دنیا میں۔ یہ دنیا فطرت کے اٹل قوانین پر چل رہی ہے۔ پیغمبر نے جو کچھ کیا وہ فطرت کے ان قوانین کی پیروی کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے بلا شبہ اپنی زندگی میں عظیم کامیابی حاصل کی، مگر یہ کامیابی آپ کو جوش و خروش یا غیر ضروری ٹکراؤ کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ قوانین فطرت کی کامل مطابقت کے ذریعے حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی یہ سنت ایک ابدی نمونہ ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا طریقہ اس دنیا میں قابل عمل نہیں، مگر موجودہ زمانے کے مسلمان اس عظیم سنت نبوی کو جاننے سے محروم ہو گئے، اور اس کی سادہ وجہ یہ تھی کہ اس کو ہماری کتابوں میں سنت کے طور پر ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ موجودہ زمانے کے سیرت نگاروں کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل دوسرے پیغمبروں سے کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو افضل اور دوسروں کے پیغمبر کو غیر افضل ثابت کرتے ہیں۔ مطالعے کا یہ طریقہ حدیث میں صریح طور پر منع کیا گیا ہے۔ اس ممنوع چراغاہ میں داخل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے سیرت نگار بھیانک قسم کی علمی غلطیاں کرتے ہیں اور اس طرح امت میں غیر علمی طرز فکر کو فروغ دینے کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً عام طور پر پیغمبر اسلام اور حضرت مسیح کا تقابل کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کے یہاں نرمی ہی نرمی تھی اور پیغمبر اسلام کے یہاں نرمی اور سختی دونوں۔ اس طرح یہ تصور دیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح ایک ناقص پیغمبر تھے اور پیغمبر اسلام ایک کامل پیغمبر، مگر اس قسم کی بات سراسر بے بنیاد ہے۔ حضرت مسیح کے پیغام اور کردار کو جاننے کا پہلا ماخذ علمی اعتبار سے انجیل ہے۔ جب اس نقطہ نظر سے انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو وہ صریح طور پر اس کی تردید کرتی ہے۔ مثلاً انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مسیح نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ متی چیپٹر 10 آیات 34-35۔ قرآن سے بھی مذکورہ نقطہ نظر کی تردید ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی سورہ صف کی آخری آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا،
ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ سورہ صف آیت نمبر 14۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت مسیح کے ساتھیوں کی پیروی کریں۔ اس کے مطابق حضرت مسیح کی دعوت کے نتیجے میں وہاں دو گروہ بن گئے، ایک انصار مسیح اور دوسرے اعداء مسیح۔ پھر ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں قرآن کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا کہ اعداء مسیح کے اوپر انصار مسیح غالب آ گئے۔ قرآن کی یہ شہادت واضح طور پر بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کے یہاں بھی اسی طرح نرمی اور سختی دونوں کی تعلیم موجود تھی، جس طرح وہ پیغمبر اسلام کے یہاں موجود ہے۔ مطالعہ سیرت کا مذکورہ طریقہ نہ صرف بے اصل ہے، بلکہ وہ امت کے درمیان غیر علمی طرز فکر پیدا کرنے والا ہے۔ ایسے طریقے مطالعے کے ماحول میں کبھی علمی اسلوب فروغ نہیں پا سکتا۔ سیرت رسول کی عظمت۔ قرآن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کارنامے کو نہایت پرعظمت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر اسلام اپنے مشن کے ذریعے ایک ایسا کارنامہ انجام دیں گے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔ اس سلسلے میں یہاں دو اور آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا انکھواں نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، وہ کسانوں میں بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی طرح اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33۔ قرآن کی ان آیتوں کے مطالعے سے ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی سادہ بات نہ تھی، وہ ایک عظیم انقلابی منصوبہ تھا۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم واقعہ ظہور میں لانا تھا، ایک ایسا واقعہ جو پوری انسانی تاریخ کے رخ کو بدل دے۔ یہ آیتیں مزید یہ بتاتی ہیں کہ اس عظیم اور عالمی منصوبے کے لیے مقدر ہے کہ وہ لازمی طور پر ظہور میں آئے۔ کسی کی مخالفت اس کو ظہور میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ قرآن کا یہ اعلان انتہائی واضح ہے، اور چونکہ وہ ایک خدائی اعلان ہے اس لیے لازمی طور پر اس کو ظہور میں آنا چاہیے۔ مگر سیرت کی موجودہ کتابیں پیغمبر کے اس عظیم کارنامے کی تصویر نظر نہیں آتیں۔ یہ کتابیں بظاہر اس سے کم دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ انہیں مذکورہ قرآنی آیتوں کی روشنی میں دکھائی دینا چاہیے۔ خالص علمی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کتابیں کسی قاری کی اس امید کو پورا نہیں کرتیں جس کو وہ از روئے قرآن ان کتابوں میں پانا چاہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سیرت کی ان کتابوں میں عقیدت مندانہ الفاظ کی کثرت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی پیدائش کا ذکر سادہ الفاظ میں نہ کر کے اس طرح کہنا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یا آپ کی وفات کو سادہ الفاظ میں نہ لکھ کر اس طرح کہنا کہ آفتاب رسالت غروب ہو گیا، مگر اس قسم کے اسلوب کی حیثیت لفظی مدح اور منقبت کی ہے، نہ کہ ایک حقیقت کے علمی اور تاریخی اظہار کی، اور مدحیہ الفاظ کی کوئی بھی مقدار علمی اظہار کا بدل نہیں بن سکتی۔ ضرورت ہے کہ سیرت کے موضوع پر ایسی کتابیں لکھی جائیں جو مذکورہ قرآنی آیتوں سے مطابقت رکھتی ہوں اور حقیقی معنوں میں اس کی تشریح و تفسیر بن سکیں۔ زیر نظر کتاب اسی قسم کی ایک ابتدائی کوشش ہے۔